اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین وصلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین والشہداء والصدیقین وعباد اللہ الصالحین۔ اپنے تمام محترم ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خداوند متعال نے انسان کو خلق کیا اپنی محبت اور اپنی معرفت کے لیے، اور اس کے لیے اس نے 1,24,000 انبیاء علیہم السلام کو بھیجا، ائمہ طاہرین علیہم السلام کو بھیجا، جنہوں نے اس عظیم کام کے سلسلے میں انواع و اقسام کی صعوبتیں، مشکلات اور مصیبتیں سہیں اور اس سلسلے کو جاری و ساری رکھا۔ اور پھر اس کے بعد انقلاب اسلامی نے ایک بار پھر ایک نئی روح پھونک دی بنی نوع انسانیت میں، خدا کی طرف سیر و سلوک کی، کیونکہ اس کے بانی جو تھے وہ خود ایک بہت بڑے عارف اور سیر و سلوک کی مختلف منازل کو طے کیے ہوئے تھے۔ تو اس کے بعد ایک بہت بڑی موج ایجاد ہوئی اس سیر و سلوک کے سلسلے میں، اور لوگوں کی توجہ اس طرف ہوئی، خصوصاً ہماری نوجوان نسل کی، اور ہر ایک یہ چاہتا ہے، بہت سارے ایسے جوان نوجوان حتیٰ خواتین اور بچیاں بھی ہم سے رجوع کرتی ہیں اور مختلف علماء سے پوچھتی ہیں کہ ہم اللہ کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، سیر و سلوک کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، لیکن مختلف مجبوریوں کی وجہ سے مثلا عالم دین بننا، حوزے میں جانا اور ان کٹھن مراحل کو طے کرنا وہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو کیا ہمارے لیے ممکن ہے کہ ہم اس عام زندگی میں رہتے ہوئے، عام شعبہ ہائی زندگی کے ساتھ وابستہ رہتے ہوئے اس راستے کو اختیار کر سکیں اور لقاء اللہ اور اس کے آس پاس کی منازل تک پہنچ سکیں؟ تو اس سلسلے میں ایک بہت خوبصورت کام ہوا جو ہر ایک کو دعوت دیتا ہے، جو بھی زندگی کے جس شعبے سے اس کا تعلق ہے، وہ اس جو میں آپ کی خدمت میں ابھی کتاب پیش کرنے جا رہا ہوں کہ اس کتاب کو پڑھے، تو اس کے لیے اس میں واضح نشانیاں اور واضح ہدایات موجود ہیں کہ وہ کسی بھی شعبہ زندگی سے وابستہ ہوتے ہوئے، اپنے اسی شعبہ زندگی پر رہتے ہوئے وہ اس خدائی اور الہی راستے کے اوپر گامزن ہو سکتا ہے۔ اور میری مراد وہ شخصیت ہے جو عالم دین نہیں ہے، کسی مدرسے اور کسی حوزے کے پڑھے ہوئے نہیں ہے، بلکہ ان کے نام سے بھی ظاہر ہے، اور مرحوم رجب علی خیاط، خیاط عربی فارسی میں درزی کو کہتے ہیں، یعنی ایک عام شعبے سے، زندگی کے ایک شعبے سے وابستہ تھے، لیکن ایسے مرد عارف تھے، ایسے سیر و سلوک کی منازل پر فائز تھے کہ ان کے شہر کے مجتہدین ان کے پاس آتے تھے اور ان سے، ان کی روحانیت سے، ان کی معنویت سے کسب فیض کیا کرتے تھے۔ اب ہمارے دور میں مثلا وہ زندگی میں نہیں ہے، لیکن کتاب کی صورت میں ان کی زندگی کے اوپر ہمارے پاس ان کے ہدایات اور ان کے حالات و واقعات ہمارے پاس موجود ہیں، اور اس کتاب کا نام بھی بہت خوبصورت ہے۔ فارسی میں اس کا نام کیمیائی محبت، اور اردو میں جو ترجمہ کیا گیا اس میں اس کتاب کا نام رکھا گیا پھر اس نے خدا کو پا لیا۔ یعنی بہت خوبصورت نام کتاب کی مناسبت سے اور موضوع کی مناسبت سے، کہ جو خدا کو پانا چاہتا ہے، جو لقاء اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے، اس کے لیے کتاب بہترین کتاب ہے۔ مجھے یاد ہے جب یہ فارسی میں پہلی دفعہ چھپی تھی، قوم میں ہم تھے، کیمیائی محبت کے نام سے، تو میں نے اس کو جب خوشی سے خریدا، لے کے آیا، تو ظاہراً جب اس کو پڑھنا شروع کیا تو جب تک یہ ختم نہیں ہوئی تھی میں نے اس کو نہیں رکھا، اور میں آج بھی اپنی مختلف گفتگوؤں میں جب اس کتاب کا ذکر کہیں پہ آ جائے تو یہ ایک قسم کا چیلنج کرتا ہوں کہ جو بھی اس کتاب کو شروع کرے گا اس کا دل اس کو ختم کیے بغیر نہیں بھرے گا جب تک اس کو ختم نہ کر لے۔ تو یہ ایک کھلا چیلنج ہے، آپ بھی اس کو آزما سکتے ہیں۔ تو یہ کتاب الحمدللہ چھپ کے ختم ہو گئی تھی، اب دوبارہ آ چکی ہے، اور اس وقت ظہور بک سینٹر کے پلیٹ فارم سے میں آپ سے مخاطب ہوں، اور یہاں پہ ان کے پاس، ہمارے دوستوں کے پاس یہ کتاب موجود ہے جو آپ موقع پہ بھی آ کے خرید سکتے ہیں، آن لائن بھی ان سے رابطہ کر کے اپنے گھر ہوم ڈیلیوری کے طور پر بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو بہت خوبصورت کتاب ہے، جو بھی خدا متعال تک پہنچنا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک بہترین اور آسان ترین کتاب ہے، جس کے ذریعے سے آپ اپنی زندگی کو خدائی اور الہی زندگی بنا سکتے ہیں۔ تو یہ میں آپ تمام ناظرین سے گزارش کرتا ہوں کہ کوشش کریں، حتماً اس کتاب کو حاصل کریں، حتماً اس کتاب کا مطالعہ کریں، اور
پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی کے اندر کتنا بڑا انقلاب آتا ہے۔ انشاءاللہ خدا تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں الہی راستے پر گامزن ہونے کی اور ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔